الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ فرماتا تھا کہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کام کرنے والے کی کیفیت کیسی ہے. کہ جب کام کرنے والے کی کیفیت کا علم ہو جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام ضرور کوئی اچھا ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا. اب یہاں اس بات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ نہیں گئے. تو سب سے بڑی دلیل جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ سرکار خود نہیں گئے بلکہ لے جانے والا لے گیا ہے. کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کو سیر کروانے کے لیے لے گئی ہے. اگر سرکار خود جاتے یا کوئی اور جبریل لے کے جاتا تو پھر مانا جا سکتا تھا کہ شاید آپ نہ گئے ہوں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اب یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں ذکر کیا گیا؟ تو کثیر محدثین کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے چونکہ یہ کفار کو اس وقت کے لوگوں کو بتانا تھا کہ اتنا فاصلہ ہے تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں اللہ لے گیا
اور بعد محدثین نے مفسرین نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر ٹوٹی چل رہی تھی، نل چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا تو جس طرح چلتا چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح چلتا رہا۔ اس کو طے زمانی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وقت کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ وقت کو روک دیا جاتا ہے اور اپنے محبوب کو اللہ سیریں کرواتا ہے۔ تو ہوا اس طرح، اس لیے یہ ذکر کیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس لیے ذکر کیا چونکہ کفار کو مسجد حرام کا علم تھا اور مسجد اقصی کا علم تھا، وہاں سے 1 مہینے کی مسافت مسجد اقصی تھی۔ اب وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ اتنے مختصر وقت میں کس طرح ہو سکتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، لیکن اللہ نے دکھایا۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اگلے دن ذکر کیا، اب یہ بات ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سرکار کو خواب کے اندر معراج کروایا گیا، تو یہ یاد رکھے اگر خواب کے اندر معراج کروایا جاتا تو خواب تو کسی کے خواب پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی خوابوں کے اندر جہاں جانا چاہے جاتا رہے، اب خواب کی کیا پابندی ہے؟ لیکن اسرا کا لفظ یہاں ذکر کیا تو اسرا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعبدہ روح اور جسم کے ساتھ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ معراج پہ گئے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کے اعلان فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں معراج پہ گیا تھا، میں نے یہ سیریں کی، تو اب کفار مکہ اٹھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی عقل کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر کیسے کوئی جا سکتا ہے اور کیسے کوئی واپس آ سکتا ہے۔ اب سارے لوگ حیران ہیں، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے پاس وہ کفار جانا شروع ہو گئے اور انہیں بتانے لگے کہ آپ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، تاکہ ان کے قدم ڈگمگا جائیں۔ لیکن وہاں ایک ہستی ایسی تھی جسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ کفار ان کے پاس اکٹھے ہو کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بتاؤ بھلا کوئی آدمی چند لمحوں کے اندر کس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اب اچھا موقع ہے، ہم وار کر سکتے ہیں، تو کہنے لگے کہ پھر آپ کا نبی تو کہہ رہا ہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پکار اٹھے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے میں تو اتنا بھی یقین کرتا ہوں، تمہیں اتنا بھی بتاتا ہوں کہ ہر روز بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل آتا ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آج جبریل لے کے سرکار کو گیا، فرمایا میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہر روز بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل آتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہوگی؟ اگر سرکار فرماتے ہیں تو پھر آپ حق فرماتے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب ملا، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سچے قرار پائے، اس لیے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اگلی بات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ اب یاد رکھیں مسجد کے اندر تو برکتیں، کوئی شک نہیں کہ مسجد کے اندر برکتیں ہیں، لیکن قرآن اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو سیر کروائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو تمام مفسرین کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، اور جس جس جگہ پہ نبی کی قبر ہوتی ہے اللہ اس جگہ پہ برکتیں نازل فرما دے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا وصال ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا
تو آپ کو دفن کیا گیا. جس مقام پہ آپ کو دفن کیا گیا وہاں سے قریب دریا گزرتا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے پانی ٹکرا کے جاتا. جس فصل کو پانی لگنا شروع ہوا اس فصل نے دگنی رقم دینا شروع کر دی. اس کے اندر سے دگنا جنس پیدا ہونا شروع ہو گئی. جب اس طرح کا ماجرا ہوا تو جو دوسری جانب والے لوگ تھے انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے کہ 1 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار تمہاری طرف ہوگی, 1 سال ہماری طرف ہوگی. اب جھگڑا بڑھتا گیا تو پھر یہاں فیصلہ ہوا کہ دریا کو اس طرح کر لیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے پاس سے دریا گزرے اور اس کے 2 راستے بنا دیے جائیں تاکہ جس جانب جاتا رہے اللہ برکتیں پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے قبروں کے اندر برکتیں رکھی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ, کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ارد گرد برکتوں سے مراد مسجد اقصی کے ارد گرد حضرات انبیاء کرام کی مزاریں ہیں, قبریں ہیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لنوریہ من آیاتنا. اب معراج کروائی کیوں گئی؟ ظاہر ہے ہر ایک کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ رب العزت معراج کا مقصد بیان فرما رہا ہے لنوریہ من آیاتنا, تاکہ اللہ فرماتا تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں دکھائیں, اپنی قدرت کے کمالات دکھائیں. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے قدرت کے کمالات دکھائے. جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو لے گیا, جہاں تک چاہا جتنی چیزیں چاہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھائیں. جنت دکھائی, دوزخ دکھائی, اس کے سارے معاملات کو دکھایا. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر دیکھا تو وہاں اکثر فقیر لوگ تھے, اور دوزخ کے اندر دیکھا تو فرمایا وہاں اکثر عورتیں تھیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں کثیر دوزخ کے اندر کیوں ہوں گی؟ آپ سے سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ عورت آخری درجے کی نافرمان ہے, اور آخری درجے کی وہ اس قسم کی عورت ہے کہ ساری زندگی بندہ عورت پہ احسان کرتا رہتا ہے, ساری زندگی احسان کرتا رہتا ہے. جب بندے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو عورت اسی لمحے کہتی ہے جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں آج تک سکھ نہیں دیکھے, جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں سکھ نہیں دیکھے. تو پچھلے سارے کرتے دھرتے پہ پانی ڈال دیتی ہے. اس وجہ سے وہ عورتیں زیادہ دوزخ کے اندر جائیں. عورتوں کے دوزخ کے اندر جانے کی بیسک یہی ریزن ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور احسان فراموش ہیں. لیکن وہ عورتیں جو احسان فراموش نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں کے وعدے کیے. اور ایک روایت میں نے آج یہ بھی پڑھی کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن تمام جنتیوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھے گا اور دوسری جانب سیدنا صدیق اکبر کو رکھے گا. تو جنت وہ جو میزان والا پلڑا ہے سیدنا صدیق اکبر والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, باقی جنتیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ پورے جنتی ان کا پلڑا ہلکا ہوگا, سیدنا صدیق اکبر کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. اور وہ نشانیاں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھائیں ان میں سے چند ایک نشانیاں یہ ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کے لیے جانے لگے تو آپ کی دائیں جانب سے آواز آئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف دھیان کرنا چاہتے تھے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس طرف دھیان نہ کریں. پھر دوسری جانب سے آواز آئی, پھر بھی آپ نے دھیان نہ کیا. پھر ایک بوڑھے آدمی کی آواز آئی, پھر بھی آپ کو دھیان نہ کرنے دیا گیا. پھر ایک عورت کی آواز آئی, پھر بھی آپ نے دھیان نہ فرمایا. جب آگے چلے تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دائیں جانب کی طرف سے جو آواز آئی تھی یہ یہودی لوگ تھے جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے, یہودیت کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ آپ یہودیت کی طرف مائل ہوں. پھر دوسری جانب سے جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ عیسائیوں کی آواز تھی
مسیحی لوگ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بوڑھے آدمی کی آواز تھی یہ شیطان تھا, یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے آپ کی امت کو. اور آخر میں فرمایا جو عورت ہے یہ دنیا ہے جو آپ کی امت کو گمراہ کرنا چاہتی ہے. تو ابتداً یہ 4 چیزیں بیان کر دی گئی. یاد رکھیں آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ اس بات کا معائنہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو انہی 4 چیزوں کے ساتھ گمراہ کیا جا رہا ہے. یہودیت کی طرف سے گمراہ کیا جا رہا ہے, مسیحیت کی طرف سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی نت نیا فرقہ جب بھی, کوئی نت نیا مسئلہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی یہودیت کی طرف سے مسلمانوں کے اندر آتا ہے تو کبھی عیسائیت کی طرف سے آتا ہے. اور پھر مسلمان جب بھی پھنستے ہیں یا عورت کی وجہ سے پھنستے ہیں یا مال کی وجہ سے پھنستے ہیں. یہی 4 چیزیں اس وقت بنیادی طور پہ جو دکھائی گئی وہ 4 چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو گمراہ کیا جانا تھا. اگلی بات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی, آپ فرماتے میں آگے چلا تو ایک بڑھیا عورت کو دیکھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہوئے حضرت جبریل امین سے سوال کرتے ہیں کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح یہ بڑھیا ہے کہ اس کی عمر بالکل ختم ہونے والی ہے, فرمایا یا رسول اللہ اسی طرح اب قیامت قریب ہونے والی ہے کہ اتنا ہی عرصہ رہ گیا ہے جتنا عرصہ اس بڑھیا کے وصال کا رہ گیا. اس بات سے اشارہ اس جانب تھا کہ قیامت بالکل قریب ہے, قیامت واقعہ ہونے والی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے بارگاہ مصطفیٰ سے حضرت جبریل امین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان, پھر پوچھا مل احسان, مل ایمان مل احسان, پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور بتانے والا اس مسئلے کے اندر برابر ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں. تو پھر آپ نے وہ نشانیاں بتائیں جو آج کے دور کے اندر چل رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ نشانیاں ہمارے معاشرے کے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے آپ نے یہ باتیں بیان فرما دی. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو دیکھا, آپ فرماتے ہیں میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اس قوم کے سارے کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے, پھر دوبارہ سروں کو درست کر دیا جاتا ہے, دوبارہ پھر پتھروں سے کچلا جاتا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں, اس وجہ سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. حالانکہ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے, میرے مرشد کریم یہ اکثر بات کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں میرے محبوب گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے, اللہ نے پوچھا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے لگے میرے مالک میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ کے اندر نہیں ہے. اللہ بہتر جانتے ہوئے پوچھتا ہے کہ محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں, انکساری لے کے آیا ہوں. اب محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ پیش کر رہے ہیں, اللہ اس تحفے کو قبول کر رہا ہے. پھر جب واپس آتے ہوئے اللہ اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا ہے, اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اللہ اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دے رہا ہے. اس لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومن کی معراج ہے. اس کی بیسک ریزن یہی ہے, اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات آپ کو نماز عطا فرمائی تھی. اب جو آدمی, اسی لیے تو ہے نا عبادت کے بارے میں فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور مولا مرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی نماز ہی نہیں جس کے اندر میں اللہ کو نہیں دیکھتا.
اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے. جب کوئی آدمی نماز کے اندر پختگی اختیار کر لیتا اللہ اسے اپنی معراج نصیب، اللہ اس پہ اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں فرماتا ہے. تو یہ بیسک وجہ. دوسری چیز، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس گزرا کہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سوائے شرمگاہ کے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو ڈھکی ہوئی ہو. اور فرمائے وہ چوپایوں کی طرح چل رہے تھے، انسان ہونے کے باوجود چوپایوں کی طرح چل رہے تھے، ڈنگروں کی طرح چل رہے تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہ کل قیامت والے دن ان لوگوں کا حشر یہی ہوگا کہ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، یہ چوپایوں کی طرح چل رہے ہوں گے، گھسیٹے جا رہے ہوں گے، گھسیٹتے رہیں گے اپنے آپ کو. یہ نشانیاں اس لیے بیان کی تاکہ امت ان باتوں پہ عمل کرے، تاکہ امت اس عذاب سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز امت کے لیے کھول کے بیان کر دی، اس لیے تاکہ میری امت کسی مشکل کے اندر نہ پڑ جائے. اور یہ یاد رکھیں یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ کی بارگاہ میں 3 چیزیں پیش کی گئی. ایک دودھ پیش کیا گیا، دوسرا شہد پیش کیا گیا، اور تیسری شراب پیش کی گئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا. تو حضرت جبریل امین اس وقت عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے. اب جو دین اسلام ہے یہ بھی دین فطرت ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے مشکل ہو. اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کسی انسان پہ اس کے وجود کے اعتبار سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا. تو اس لیے جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے جتنے احکامات نازل فرمائے وہ فطرت کے اعتبار سے نازل فرمائے. اگلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جن کی زبانیں کٹی ہوئی تھی، کینچیوں سے بار بار کاٹی جا رہی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو لوگوں کو فساد کے اندر ڈالنے کے لیے اپنا واز کیا کرتے تھے، جو صرف اس نیت سے واز کرتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے واز کرنا شروع کرے کہ لوگوں کے اوپر میرا رعب و دبدبہ بڑھ جائے، پتا چلے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، فرمایا کل قیامت والے دن اس کی زبان کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے. آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا کہ جو کوئی عالم اٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانے کے چکر میں ان سارے معاملات کے اندر پڑتا جا رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات سے بچاتا رہے. اگلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے دیکھی، سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ بعد لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ جو ہیں اونٹ کی طرح بڑے بڑے زیادہ ہیں، اور فرمایا ان کو گوشت کھلایا جاتا ہے لیکن اسی وقت ان کے پاخانے کی طرف سے نکل جاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو یہی ہو گیا نا کہ جس کا مال کسی کو کسی طریقے سے ملتا ہے اسی طرح ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی انجام کو دیکھ لے، اس کی حقیقت کو دیکھ لے کہ یتیم کا مال کھانے سے کیا نقصان ہے. اور یہ یاد رکھیں میں ایک دو ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں، نام لینا تو مناسب نہیں ہوتا، میں ایسے 2 آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یتیم کا مال کھایا اور آج تک وہ مالدار نہ ہو سکے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اس آدمی کو معاف کر سکتا ہے جو ایک یتیم کا مال کھا رہا ہے. اب لوگوں کا مال ہڑپ کرے اور پھر خود کو بڑا مالدار بنا لے, اللہ رب العزت کبھی کسی کو اس طرح کا نہیں ہونے دے. اگلی چیز جو اللہ رب العزت نے, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا چغل خور کو کہ وہ اس کے ناخن تانبے کی طرح بڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے جسم کو نوچ رہا ہے. اگلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بیل ہے, وہ ایک پتھر کے سوراخ سے نکلتا ہے, اب اسی سوراخ کے اندر واپس داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو مخاطب کر کے فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ اس بیل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بےہودہ گفتگو کرتا ہے, اب جب بات کر لیتا ہے پھر اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسی بات کر ڈالی, اب اس بات کو واپس نہیں کر سکتا, اسی طرح واپس نہیں کر سکتا جس طرح یہ بیل ایک سوراخ سے نکلا ہے, اب اس سوراخ کے اندر دوبارہ واپس نہیں داخل ہو سکتا. اسی طرح اگلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی, آپ فرماتے ہیں میں نے بدکار لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, صاف ستھرا کھانا ایک طرف پکا ہوا ہے تو دوسری طرف بڑا مردار کھانا پکا ہوا ہے, تو وہ لوگ صاف ستھرے کھانے سے ہٹ کے مردار کھا رہے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے غیر کی عورتوں کی طرف نظر کرتے ہیں. تو ان کی مثال اس طرح کی ہے جو پاک اور حلال رزق کو چھوڑ کے مردار کی طرف توجہ کر رہے ہیں. اگلی چیز جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا, آپ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمیوں کو دیکھا جو لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا ہے جس کو اٹھانا چاہتا ہے, اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا. تو حضرت جبریل امین سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیانت کرنے والا ہے کہ لوگوں کے مال سے خیانت کرتا ہے لیکن اس سے اپنے مال کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا جس کو اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے. اگلی چیز جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ وہ پیٹ کے بل کھڑے نہیں ہو سکتے, بوجھ اس قدر زیادہ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں کہ ان کے پیٹ سود کھا کھا کے اتنے بڑھ گئے ہیں, ان کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کی ٹانگوں کے اندر ہمت نہیں کہ ان کو کھڑا رکھ سکے. تو یہ وہ نشانیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھائیں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتائیں اور امت ان کاموں سے رک جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.